کیا آپ جانتے ہیں کہ شکر کی کتنی قسمیں ہیں؟ جنت کی نعمتیں کن لوگوں کو ملیں گی؟ آئیے ان سوالوں کے جواب جانتے ہیں اللہ کی نورانی کتاب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سورہ انسان کی تفسیر کا یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے، جس میں آیت نمبر 3 سے 6 تک کی تفسیر کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے آیت نمبر 3 اور 4 کی دلنشین تلاوت کو ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا۔ ہم نے اس کو راستہ بھی دکھا دیا، اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکرا۔ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، طوق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ آئیے ان آیتوں کے نکات کو بھی جانتے ہیں۔ نکات: ہدایت کئی طرح کی ہے، کبھی کبھی ہدایت فطری ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سورہ شمس آیت نمبر 8۔ اللہ نے انسان کے نفس پر خیر اور شر کا الہام کر دیا۔ دوسری قسم کی ہدایت وہ ہدایت ہے جو تعلیم حاصل کرنے، غور و فکر کرنے، مشورے، تجربے اور مطالعے سے ملتی ہے۔ تیسری قسم کی ہدایت وہ ہدایت ہے جو انبیاء اور اولیاء کی تبلیغ اور نصیحت سے ملتی ہے۔ شکر کبھی قلبی دل سے ہوتا ہے، یعنی تمام نعمتوں کو اللہ کی جانب سے سمجھیں، کبھی عملی ہوتا ہے، یعنی انسان اللہ کی نعمتوں کو صرف اللہ میں استعمال کرے، اور کبھی زبانی ہوتا ہے، یعنی انسان الحمدللہ رب العالمین کو زبان سے کہے۔ سلاسل جمع ہے سلسلہ کی، جس کا معنی ہے زنجیر، اور اغلال جمع ہے غل کی، جس کا معنی ہے گردن میں ڈالا جانے والا طوق، اور سعیر کا معنی ہے دہکتی ہوئی آگ۔ امام صادق علیہ السلام نے اما شاکرا و اما کفورا کی آیت کے ذیل میں فرمایا عرفناہ و اما آخذ و اما تارک، تفسیر کنز الدقائق، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے، چاہے تو اسے لے لے اور چاہے تو چھوڑ دے۔ سلاسلہ و اغلالا، یعنی پیروں میں زنجیر اور گردن میں طوق۔ اللہ کی بندگی اور شکر کی راہ میں انسان کم یا درمیانی مرحلے کو طے کرتا ہے، لیکن سرکشی اور بغاوت میں بڑے مرحلے کو طے کر لیتا ہے۔ شکر میں شاکر ہے، شکور نہیں، یعنی کفر میں کفور ہے۔ اما شاکرا و اما کفورا، یعنی اس کا شکر معمولی ہے لیکن اس کا کفر مضبوط اور قوی ہے۔ چند اور نمونوں پر توجہ کریں۔ قرآن مجید فرماتا ہے انہ لیئوس، سورہ ہود آیت نمبر 9، انسان بہت مایوس ہے۔ ان الانسان لظلوم، سورہ ابراہیم آیت نمبر 34، بے شک انسان بہت ظالم ہے۔ کان الانسان عجولا، سورہ اسراء آیت نمبر 11، انسان بڑا جلد باز ہے۔ کان الانسان قتورا، سورہ اسراء آیت نمبر 100، انسان بڑا ہی تنگ دل ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، سورہ معارج آیت نمبر 19، بے شک انسان بڑا لالچی پیدا ہوا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، سورہ معارج آیت نمبر 20، جب اسے تکلیف چھو بھی گئی تو گھبرا گیا۔ ان الانسان لربہ لکنود، سورہ عادیات آیت نمبر 6، بے شک انسان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے۔ ان آیتوں میں کیا کیا پیغامات پوشیدہ ہیں ان کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، آياته انسان کی آزمائش علم اور آزادی کی بنا پر ہے۔ علم آنکھ، کان، عقل، اندرونی فطرت اور باہری ہدایت کے ذریعے، اور آزادی اختیار کی بنا پر جو کہ تمام انسان کو دیا گیا ہے۔ نمبر 2، اللہ نے انسان پر حجت تمام کر دی ہے۔ نمبر 3، صحیح راستہ صرف ایک ہی ہے۔
انا ہدیناہ السبیل، لفظ سبیل مفرد ہے۔ نمبر 4، ہدایت ایک ایسی نعمت ہے جس کا شکر ضروری ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا، دین کی راہ پر چلنا اللہ کا شکر ہے اور اس پر نہ چلنا ناشکری ہے۔ نمبر 5، جو لوگ انبیاء کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے وہ کفر کے سب سے بڑے مرحلے کے مرتکب ہوئے ہیں، بجائے یہ کہ کہے اما کافرا، فرمایا اما شاکروں و اما کفورا، کیونکہ کفور کفر کی انتہا ہے۔ نمبر 6، انسان یا تو شاکر ہے یا کفور ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ نمبر 7، انسان کی تربیت میں ڈرانے کا کردار بشارت سے زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے قرآن مجید پہلے ڈراتا ہے اور پھر بشارت دیتا ہے۔ نمبر 8، اللہ کی سزاؤں کے معیار اور ملاک ہوتے ہیں۔ نمبر 9، ہر انتخاب کا ایک انجام ہوتا ہے، کفر کا انجام دوزخ ہے اور شکر کا جنت۔ اب آئیے اس سورہ کی آیت نمبر 5 اور 6 کی دلنشین تلاوت کو ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا۔ بے شک نیکوکار لوگ شراب کے وہ ساغر پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے خاص بندے پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے بہا لے جائیں گے۔ ان آیتوں کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات، ابرار یا تو بر کی جمع ہے ارباب کی طرح جو رب کی جمع ہے، یا تو بار کی جمع ہے اشہاد کی طرح جو شاہد کی جمع ہے۔ بہرحال بر کا معنی ہے پھیلاؤ، اور بیابان کو اس کے پھیلاؤ کی وجہ سے بر کہا جاتا ہے۔ نیکوکار انسان کی روح کھلی ہوئی اور وسیع ہوتی ہے، اور وہ نیک کام مال و مقام پانے کے لیے نہیں کرتا بلکہ اس کی سوچ مال و مقام سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ نیکوکار لوگوں کا ہاتھ دوسروں کی مدد کے لیے کھلا ہوتا ہے اور ان کا اجر بہت وسیع ہے۔ مفردات راغب، کافور کا معنی ہے ایک خوشبودار پودا جو ٹھنڈی اور سفیدی کی مثل ہے۔ تفجیر کا معنی ہے پھاڑنا، اور جو شخص گناہ کے ذریعے حیا کے پردے کو پھاڑ ڈالے اسے فاجر کہا جاتا ہے۔ اور فجر وہ نور ہے جو رات کی تاریکی میں پھوٹتا ہے۔ روایتوں کے مطابق مذکورہ آیتوں میں ابرار سے مراد اہل بیت علیہم السلام ہیں، جنہوں نے روزہ رکھا اور اپنی افطاری یتیم، مسکین اور اسیر کو دے دی، جس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں ہے۔ کچھ لوگ اس سورے کو مدنی جانتے ہیں، اس کے باوجود کچھ مخالفت اور دشمنی کرنے والے کہتے ہیں سورہ انسان مکی ہے۔ حسنین علیہم السلام مدینے میں پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا یہ آیتیں اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہیں، کیونکہ ان دونوں کا بیمار ہونا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عیادت کرنا، ان دونوں کے والدین کا روزہ رکھنا، یہ سب مدینے میں ہوا تھا۔ جواب میں ہم کہیں گے بہت سے مکی سوروں میں مدنی آیتیں پائی جاتی ہیں، جس میں سب سے بہترین گواہ یہ ہے کہ مذکورہ آیتوں میں اسیر کا لفظ آیا ہے، جبکہ مکے میں تو کوئی اسیر ہی نہیں تھا۔ اسیر کا تعلق تو مدینے کی طرف ہجرت کے بعد سے ہے۔ آئیے ان آیتوں کے پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، آياته احسان اور نیکوکاری اللہ کی ہدایت کے شکر کا ایک جلوہ ہے۔ نمبر 2، جنت میں پینے والی چیزوں میں خوشبودار چیزیں ملی ہوں گی۔ نمبر 3، جنت کی نعمتیں انہی کو ملیں گی جنہوں نے خود کو بندگی کے مرحلے پر پہنچایا ہو۔ نمبر 4، اللہ کے بندوں کی دنیا میں وقتی محرومی کی قیامت میں بھرپائی ہو جائے گی۔ نمبر 5، محتاجوں کا خیال رکھنے کی وجہ سے اہل بیت علیہم السلام کو ابرار کہا گیا
اور اللہ کی اطاعت کی وجہ سے عباد اللہ کا لقب دیا گیا۔ نمبر 6، اللہ کے بندے دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے والے ہوتے ہیں اور نیکی کرنے والے اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ نمبر 7، جنتی لوگوں کا ارادہ کارساز ہوگا، وہ جس چیز کا ارادہ کریں گے وہ مل جائے گی، اور جو بھی ارادہ کریں گے وہ چیز ہو جائے گی۔ تو ناظرین کرام، ہم نے ان آیتوں کی تفسیر کو بھی جان لیا اور اپنے سوالوں کے جواب بھی دریافت کر لیے، جس میں سے پہلے سوال کا جواب یہ تھا کہ شکر کبھی کبھی قلبی ہوتا ہے، یعنی ان تمام نعمتوں کو اللہ کی جانب سے سمجھیں، اور کبھی کبھی شکر عملی ہوتا ہے، یعنی ہم اللہ کی نعمتوں کو صرف اسی کی راہ میں خرچ کریں، اور شکر کبھی کبھی زبانی ہوتا ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین کو زبان سے کہیں۔ اور دوسرے سوال کا جواب یہ تھا کہ جنت کی نعمتیں ان لوگوں کو ملیں گی جن لوگوں نے خود کو بندگی کے مقام تک پہنچایا ہو۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔